السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا بس اللہ کے دین کے سوا وہ تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اسی کے لیے تابع ہو چکے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیچھے 3 گروہوں کا ذکر ہوا، یہودی، عیسائی، مشرک۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دین تو ہے اسلام، تو یہ اسلام تو نہیں چاہتے، اسلام کو یہ قبول نہیں کر رہے، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے دین کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، اللہ کا دین ہی اصل ہے۔ کیوں؟ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے نا، کمزور سی بندے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کے تابع ہو چکا ہوا ہے۔ جب وہ سب اللہ کے تابع ہے، جو اتنی بڑی مخلوق ہے وہ اللہ کے تابع ہے، تو یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کے اور کیا چاہتے ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا کہ اللہ کے دین کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک دعوت ہے کہ ہم اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو چھوڑ کے، قرآن مجید کے آئین کو ترک کر کے، قرآن نے جو حدود چور کے بارے میں، زانی کے بارے میں، شرابی کے بارے میں، قاتل کے بارے میں بتائیں، ہم ان کو چھوڑ کے آج کفار کے بنائے ہوئے قانون کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اس کو ہم نے اپنے ملکوں کے اندر نافذ کر رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یقین مانیے جتنا ملک کے اندر فساد ہے، بد امنی ہے، بد سکونی ہے، غربت، فقر، ان سب چیزوں کا سبب صرف اور صرف اللہ کے دین کو ترک کرنا ہے۔ اللہ کے دین کو اگر آج ہم اختیار کرتے ہیں تو یہ ساری مشکلات ہماری ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ کچھ چاہتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور لینا چاہے گا تو اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر اللہ کے قانون کو چھوڑ کے کسی اور کے قانون کو لیتے ہیں تو یہ تباہی ہے ہمارے لیے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی۔ دینی اعتبار سے بھی آپ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے آپ فقہا کے پیچھے چل پڑیں، آپ صوفیہ کے پیچھے چل پڑیں، آپ علماء کے پیچھے چل پڑیں، قرآن و سنت کو ترک کر کے، یہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اور آپ ان لوگوں کے پیچھے بھاگ گئے۔ جو بھی اللہ کے دین کو ترک کرے گا اس کے لیے تباہی ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، جو آسمانوں میں ہے یعنی اللہ کے فرشتے وغیرہ، والارض، اور زمین میں، زمین میں اللہ کی ہر طرح کی مخلوق ہے، یہ سب کے سب اس کے تابع ہیں، چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب اہل علم نے یہ بیان کیا کہ جو مسلمان ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہوئے تابع ہے، اور جو کافر ہے وہ نہ چاہتے ہوئے تابع ہے۔ پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کافر بھی تابع ہے تو وہ کافر کیسا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر جو تابع ہے اللہ رب العالمین کے، وہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور کے اندر، کائنات کے ساتھ جن امور کا تعلق ہے اس میں اللہ کے تابع ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے ایک نظام بنایا، سورج نکلے گا اور ڈوبے گا، کوئی جتنا مرضی کالا کافر ہو وہ سورج کے اس نظام کو خراب نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن کا نظام بنایا کہ یہ تھکتا ہے اور یہ سوتا ہے، آرام کرتا ہے۔ کوئی جتنا مرضی بڑا منکر آ جائے اللہ تعالیٰ کا، وہ کہے کہ میرا جسم نہیں تھکتا، ایسی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ انسانی بدن، یہ بھوک اس کو لگتی ہے، یعنی کہ عوارض جو بدن کے اوپر آتے ہیں، دن بدن انسانی جلد، انسانی بدن بدلتا ہے، کوئی اس کو روک کر دکھائے۔
یعنی کہ کافر کے تسلیم کرنے سے مراد اسلام کو قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے علاوہ جو اللہ کے دیگر احکامات ہیں وہ اس کو تسلیم کر رہا ہے اور نہ چاہتے ہوئے کر رہا ہے۔ نہیں وہ چاہتا کہ اس کے جسم وہ اپنی زندگی کو گزار کے دنیا سے مر جائے، وہ یہ نہیں چاہتا، لیکن وہ مجبور ہے۔ کوئی کافر ایسا لائیے، کوئی حتیٰ کہ فرعون گزرا ہے جس کی مثال پیش کی جاتی ہے سرکشی میں، ابو جہل گزرا ہے جو اس امت کا فرعون تھا، یہ لوگ موت کو نہیں ٹال سکے، جو کہتے تھے میں رب ہوں۔ تو دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے قدری فیصلوں کو روک سکتی ہو؟ نہیں روک سکتی۔ تو اس کا معنی یہ بنا، مسلمان اللہ تعالیٰ کے شرعی احکامات کو بھی تسلیم کرتا ہے، اور جن احکام کا تعلق اللہ کے قدری فیصلوں سے ہے، تقدیر سے ہے، وہ اس کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ جو کافر ہے یہ اللہ کے شرعی احکامات کو تو قبول نہیں کرتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور ہیں کائنات سے جن کا تعلق ہے، اس کو ماننے پر یہ بھی مجبور ہے۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کے وہ قائل تھے، مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ ہر چیز کو پیدا اللہ نے کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سوال ذکر کیا قرآن میں کہ آپ ان سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے، یہ کہیں گے اللہ نے۔ آپ ان سے پوچھو کہ سورج اور چاند اور یہ نظام کون چلا رہا ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ یعنی یہ کافر بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن آ جا کر توحید الوہیت کا وہ اقرار نہیں کرتا۔ الوہیت ہوتی ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی جائے گی، حکم صرف ایک اللہ کا مانا جائے گا، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ پھر یہاں پر ایک اور سوال ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو ہے وہ سب کا سب اس کے تابع ہے۔ زمین و آسمان کے اندر تو بڑی چیزیں بے جان بھی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، ہر چیز، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خارج نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور یہ سب کے سب اسی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اللہ کی طرف واپس نہ جانا ہو۔ گویا کہ یہ بھی ایک انسان کو، جس طرح بندہ کسی کو کہتا ہے نا کہ بھئی تم اس کی بات کیوں نہیں مانتے، جانا تو تم نے پلٹ کے اسی کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف یہ سب کے سب لوٹائے جائیں گے۔ بعض مفسرین نے تو اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب بیان کیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور بعض نے اس کے اور مطلب بھی بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی کے لیے تابع ہے چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں چاہتے ہوئے سے وہ لوگ مراد ہیں جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے سے وہ مراد ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں سے جنگیں کی، لڑائیاں کی، اور مسلمانوں نے ان کو قیدی بنا لیا۔ قیدی بنانے کے بعد اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دے دی، اب ان کو نہ چاہتے ہوئے اسلام مل گیا، کیونکہ اگر وہ اسلام کو چاہتے ہوتے تو لڑنے آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاہنے سے مراد وہ جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، اور نہ چاہنے سے مراد وہ ہیں جن کو بیڑیوں میں جکڑ کر قید کیا اگر وہ مسلمان ہو گئے۔ جس طرح کہ بخاری کی روایت بھی ہے، اللہ رب العالمین کچھ لوگوں پر مسکراتا ہے، تعجب کرتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنت کی طرف لے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو واقعی ایسے جنت میں لے جایا جائے گا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں بیڑیوں کے اندر جکڑا جانا ان کے جنت جانے کا سبب بن گیا۔ یعنی وہ جکڑے گئے تو مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونا جنت میں جانے کا سبب بن گیا۔ گویا کہ بیڑیوں میں جکڑا جانا ہی جنت میں جانے کا سبب بن گیا۔ یہ اس کا معنی بیان کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ عالم ارواح سے تعلق رکھتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سب سے وعدہ لیا تھا تو وہاں پر کافروں کی روحیں بھی تھیں، مسلمانوں کی روحیں بھی تھیں۔ مسلمانوں کی روحوں نے خوشی سے قبول کیا، اور جو کافروں کی روحیں تھیں وہاں پر تسلیم انہوں نے بھی کیا، لیکن نہ چاہتے ہوئے۔ خیر، اپنی کتاب کی اصل مراد تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ علماء کی باتیں ہیں، مفسرین کی۔ ان میں سے جو بات ٹھیک محسوس ہوتی ہے بندہ اسے قبول کرتا ہے، اور جس میں کوئی شکم ہوتا ہے بندہ اس کو ترک کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ سب کے سب معنی
اس آیت مبارکہ کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس آیت کا لب لباب یہ بنتا ہے کہ تم اللہ کے دین کے علاوہ اور کچھ لانا چاہو گے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز تو اللہ کے لیے تابع ہو چکی ہے، تو تم کیسے اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کے کسی اور چیز کو لا سکتے ہو؟ تو ہمیں ہر چیز میں عقیدہ اختیار کرنے میں، اعمال کرنے میں، اپنے دنیا میں زندگی گزارنے میں، ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا دین ہے اسی کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔